گوہر شاہی کا کتا ہوں میں کتا ہوں، 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 گوہر شاہی کا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل ثبوت کے ساتھ یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ تمام لوگ جو عمران کی حکومت کے پیچھے ایک یہودی اور قادیانی لابی کے یہ صرف افواہ ہی نہیں بلکہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ نہ صرف یہودی اور قادیانی لابی بلکہ وہ تمام فتنے جو پاکستان میں گزشتہ ادوار میں وقوع پذیر ہوئے اور ان پر قانونی طور پر تبلیغی پابندیاں عائد کی گئیں، تمام کے تمام عمران حکومت کی نہ صرف حامی رہیں بلکہ مکمل طور پر اپنی مالی سپورٹ بھی کرتے۔ ایسی جماعتوں میں ہم جس جماعت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ایک جماعت نہیں بلکہ ایک فتنہ ہے جسے گوہر شاہی فتنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گوہر شاہی فتنہ اور عمران خان کے ساتھ ساتھ طاہر القادری اور باقی جماعتوں کے آپسی اتحاد کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ روزانہ ایک نئی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ فتنہ گوہر شاہی اس فتنوں کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس نے خاص طور پہ پاکستان کے سندھ کے علاقے کے اندر انجمن سرفروشان اسلام کے نام پہ ایک تنظیم بنا کر مسلمانوں کو برباد کرنے کا ایک ذریعہ کھولا ہے اور ہلاکت اور بربادی کی طرف مسلمانوں کو کھینچ رہے۔ نعرہ بڑا پیارا ہے، آپ نے دیکھی ہوگی اکثر دل کی شکل بنا کر اس دل کے اندر لفظ اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم اللہ والے ہیں حقیقت میں۔ اور پھر اس نے دعویٰ کیا چاند اور حجر اسود میں اپنی تصویر نظر آنے کا۔ نومبر 1941 میں راولپنڈی میں پیدا ہوا، 60 سال کی عمر میں برطانیہ میں ہلاک ہوا۔ گوہر شاہی کے دعووں کے اندر تمام مسالک کے علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس کو کافر قرار دیا، اس کے خلاف فتویٰ دیا۔ یونس گوہر شاہی جو اس مجرم کا جانشین بنا اور اس پوری کفر کی تحریک کی ریڑھ کی ہڈی بن چکا ہے، اس نے نیا کلمہ ایجاد کرتے ہوئے کیا کفر بکا، لا الہ الا ریاض کا عقیدہ مسلمانوں میں پھیلاتے ہوئے وہ کہتا ہے یوم یکشف عن ساق، اس کی باطنی تفسیر کرتے ہوئے کہتا ہے سرکار گوہر شاہی کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی الوہیت اور اللہ کی ربوبیت کا پرچار کرنا شرک ہے۔ سرکار گوہر شاہی آگے اب کوئی اللہ کی الوہیت کا نعرہ نہیں لگا سکتا، کوئی اللہ کی ربوبیت کا اعلان نہیں کر سکتا، یہ شرک ہے۔ میں کہتا ہوں تیرے پاس جو جنت ہے وہ دجال والی جنت ہے۔ اس نے کہا جب تک وہ نہیں آیا تھا کوئی بات نہیں تھی، لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، اللہ کی الوہیت کا اعلان کرتے تھے، ربوبیت کا اعلان کرتے تھے، لیکن اب سرکار گوہر شاہی تشریف لا چکے ہیں اور سرکار گوہر شاہی رب الارباب ہیں، سارے ربوں کے رب ہیں، رب الارباب ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ جس نے اس ذات کو اس زمین پر اس کی ربوبیت کا اقرار نہیں کیا، تو پھر اس کی چھٹی ہے۔ سرکار گوہر شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا پرچار شرک ہے۔ اور جب تک کسی نے سرکار گوہر شاہی کے رب الارباب ہونے کا ذکر نہیں کیا تو اس سے پہلے تک جو کرتا رہا اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن جس دن یہ بات کھول دی کسی نے لا الہ الا ریاض والی، اس کے بعد کوئی اللہ کی الوہیت کا ذکر نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا ریاض بھی پڑھ ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہو سکتے، تو ایک انسان کے دو رب نہیں ہو سکتے۔ جب یہ بات ہو گئی کہ گوہر شاہی رب الارباب ہیں، اس کے بعد اب نہ اللہ کو زیب دیتا ہے، نہ کسی نبی یا امام الانبیاء کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت یا الوہیت کی بات کرے۔
یعنی ان میں سے تو کسی نے کسی کو جو ہے پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ وہ اتنی بڑی جو ہے گستاخی کریں گے. یہ تو کفار مکہ سے بڑا کفر ہے ظالموں. وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا. جھوٹے نبوت کے دعوے دار دعویٰ کرتے رہے، اپنا مقام جہنم میں بناتے رہے. گوہر شاہی فتنہ کی بنیاد ریاض احمد گوہر شاہی نے رکھی. بعد میں سندھ ہائی کورٹ نے اسے سزا دی تو گوہر شاہی فتنہ کا بانی لندن بھاگ گیا. وہاں پر جا کر اس نے مسیح فاؤنڈیشن پر توجہ دی اور ساتھ امریکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا دعویٰ بھی کیا، مگر بعد میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا. اس کی اس تمام حرکتوں کا اسلام نے رد کر دیا اور پاکستان میں اس کی تعلیمات کو پھیلانے اور تبلیغ کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی. مگر اس فتنہ کو آج بھی لندن سے یونس گوہر پھیلا رہا ہے، جس کے ہزاروں مریدین جو عبادت کرتے ہیں. The reason why we support عمران خان and طاہر القادری، ہم یعنی خانہ کعبہ کے کوئی جو ہے زرخیز غلام نہیں ہے، کیونکہ یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ تو تمہارے یعنی کمانے کا اڈا بنا ہوا ہے، اس کی کیوں حفاظت کریں ہم؟ یہ مائٹی میگا پروجیکٹ ہے پاکستان کی تعمیر، یہ چند نعروں کی بات نہیں ہے، یہ صرف جو ہے کک سٹارٹ ہے. عمران خان، یہ کام ہم نے کرنا ہے، کرنا ہم نے ہے. یہ ہم معمولی انسان نہیں ہیں، ہم معمولی انسان نہیں ہیں. ہم نے آج تک کسی سیاستدان کی تعریف کیا اس کے منہ پہ تھوکنا گوارا نہیں کیا، اور اب بھی ہم ہر سیاستدان کے منہ پر خود نہیں پیشاب کرتے، اپنے گلی کے کتوں کو کہتے ہیں جاؤ منہ دو. طاہر القادری کی طرح بول رہا ہوں. ہم نے اگر عمران خان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اس کے پیچھے ظلم کی ایک بہت بڑی داستان ہے. بہت بڑی داستان ہے. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ وہ جو داستان ظلم کی اس کے پیچھے ہمارے سینے میں دبی ہوئی ہے، اس کو چنگاری نہ مل جائے، وہ بیدار نہ ہو جائے. یہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان سب کی انٹری پاکستان میں بین، سب کی، سب کو نکال دو، بہن چودوں کو ڈپورٹ کر دو باہر. یہ ایک ایسا عمل ہے، جب ہم کرکٹ کھیلتے ہیں تو پچ کے اوپر 2 بیٹسمین ہوتے ہیں، ایک بیٹسمین نہیں ہوتا. ایک بیٹسمین نہیں ہوتا، 2 بیٹسمین ہوتے ہیں. ایک بیٹسمین کا کام ہوتا ہے کہ وہ اینڈ کو بچا کے رکھے، اور دوسرے بیٹسمین کا کام ہوتا ہے کہ وہ اسکور بورڈ کو چلاتا رہے. ہم نے عمران خان کے ساتھ وہی اننگز کھیلنی ہے. جو آدمی پاکستان میں دہشت گردی پھیلائے گا، اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے گا، اس کے اوپر نیوکلیئر بم گرائیں گے ہم. جس نے حج کرنا ہے وہ وہاں جا کے موجودہ ہے. ہم حج کے بغیر ہی بہتر ہیں. ہم نے ایسی جگہ حج کرنا ہی نہیں ہے. ماڈل ٹاؤن میں طاہر القادری کے 22 لوگوں کو قتل کیا، 85 لوگوں پر اسٹریٹ فائر کیا، اور آج تک عدالت کے حکم کے باوجود ان خبیثوں نے، حرامزادوں نے FIR تک نہیں کاٹی. اگر ان کا ساتھ دینا جمہوریت ہے اور اسلام ہے تو لعنت ہے ایسی جمہوریت اور ایسے دین. ہمیں تو پوری دنیا کو آگ لگا دینی چاہیے، اور نہیں چھوڑوں گا میں نہیں چھوڑوں گا. میں امام مہدی کی قسم اٹھاتا ہوں، نہیں چھوڑوں گا میں اس دنیا کو. یہ بات میں آج عمران خان کو کہہ رہا ہوں،
पाकिस्तान में जितनी भी एजेंसी हैं सबको खत्म कर देंगे, सब कातिल हैं, सबको खत्म कर देंगे। माँ बाप को कोड़े मारेंगे, बहन के लौड़े को कोड़े मारो माँ बाप को, बल्कि गांड मारो बहन चोदों की। हिंदुओं के लिए बड़े बड़े हुकूमत की सतह पर बड़े बड़े मंदिर बनाएंगे, बड़े बड़े चर्च बनाएंगे। यहूदियों के लिए कह देंगे तुम अपने सिनेगॉग बना लो, स्टेट फंड देगी। नहीं, ये तो होगा, इसमें शक ना करना, इसमें शक ना करना, गुंजाइश नहीं है शक की। सरकार ने जो फरमाया है ना कि हम अपनी पूरी शान से आएंगे, उस शान के अंदर ये मंसूबा शामिल है। इंसान रब्बुल आलमीन है, सब इंसानों का खुदा है, कानून के सामने सब एक बराबर हो। और ये मदीना की रियासत में था कि सबके हकूक थे, ईसाइयों के हकूक थे, यहूदियों के हकूक थे, सबके। तो वो तो इंसानों के सबके हकूक हैं। ये मैं कहता हूं कानून के सामने सब एक बराबर। लेकिन ये कहना कि जो नबी को आखिरी नबी नहीं मानता वो मुसलमान तो नहीं हो सकता। इसी को आप आगे बिल्कुल नहीं। जी नहीं। 1100 सिनेमा हाउस की तैयारी का बयान। बरकत टीवी को ईसाइयों के मजहब की तबलीग की इजाजत। कादियानियों के साथ अकलीतों के लिए इस्लामियात का 5% कोटा भी इस कड़ी के वाज़ेह सबूत हैं। और ये बयान के जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता वो मुसलमान नहीं का इनकार भी एक खुला सबूत है, जिससे साबित होता है कि ये एक यहूदी, कादियानी, गोहरशाही और ईसाई लॉबी का हिस्सा है।